مسیح میں آپ سبوں کو سلام جی۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے درمیان تلاوت کیا گیا، یہ عبرانی مسیحی یہودی لوگ جو مسیح پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو یہ لیٹر، یہ خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، ہر بات کے بعد مسیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس خط کے 12ویں باب کی 3 آیات جو ہم نے تلاوت کی، اس میں دوڑ کے تعلق سے رسول بتاتا ہے کہ اس دوڑ کو جو ہمیں درپیش ہے دوڑیں، اور اس دوڑ کو بیان کرنے سے پہلے رسول نہ صرف اس خط کے اندر بلکہ اور خطوط کے اندر بھی دوڑ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کرنتھس کلیسیا کو جب لکھتا ہے تو وہ دوڑ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا دوڑ میں دوڑنے والے سب انعام پاتے ہیں؟ کیا ایک ہی انعام نہیں پاتا؟ وہ فلپیوں کی کلیسیا کو بھی لکھتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ وہ کلیسیوں کی کلیسیا کو بھی لکھتا ہے کہ کوئی تمہیں اس انعام سے محروم نہ کر دے، اس دوڑ کے اندر، اس دوڑ کے انعام سے۔ اسی طرح وہ اور کلیسیاؤں کو بھی لکھتا ہے اور اپنے شاگرد تیموتھیوس کو بھی دوڑ کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں نے اچھی دوڑ دوڑی اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہاں پر بھی ہمیں دوڑ کے تعلق سے رسول بتاتا ہے، اور اسی باب کی 5ویں سے 11ویں 12ویں 13ویں آیات تک دیکھیں تو یہاں پر تربیت کے تعلق سے ہمیں ملے گا، اور یہ تربیت بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تربیت ایک باپ کی ایک بیٹے کے لیے تربیت ہے، لیکن یہ تربیت کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر پھر لکھا گیا ہے کہ پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو۔ گھٹنوں کو کیوں درست کرو؟ کیونکہ تمہیں دوڑ میں دوڑنا ہے۔ کوئی بھی شخص جو دوڑتا ہے، اگر وہ تربیت حاصل نہ کرے، تربیت کے اندر باتوں کا دھیان نہ رکھے، تو وہ اپنی دوڑ کو کبھی بھی کامیابی سے کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اس خط کے اندر رسول نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا، اور اس دوڑ میں دوڑتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اس یسوع کو تکتے رہو، کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ یہاں پر ایمان کے لیے تکنے کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں معجزات کا اس طرح سے ذکر نہیں ملتا کہ ہم ایمان رکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو تکیں معجزات کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اس پیسج سے بہت سے لوگ اس بات کی تعلیم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر تو ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں تو معجزات کا ذکر نہیں، اس لیے ہمیں معجزات کے لیے مسیح کو تکنے کی ضرورت نہیں۔ زبور 127 اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے، جیسے غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈے کی آنکھیں اس کی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی ہیں، ایسے ہی ہماری آنکھیں خداوند ہمارے خدا پر لگی رہیں گی جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہمیں فقط ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معجزات کے لیے، اپنی شفا کے لیے ایمان کے بانی کو دیکھتے رہنا ہے۔ اور رسول جب ایمان سے تکنے کی بات کرتا ہے تو کہتا اس پر نظر کرو۔ کس پر؟ ایمان کے بانی پر، یسوع پر۔ وہ یہ بتاتا ہے ابتدا میں کلام تھا، یوحنا رسول یہ بتاتا ہے، اور رسول اسی خط کے پہلے باب کے اندر بتاتا ہے خدا نے نبیوں سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کیا، لیکن زمانوں کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت۔ اس تکنے والے کو دیکھو، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس
तकने वाले को देखो, ये खुदा है जो इंसानी बदन के अंदर आया, जिसने अपने पीठ को दे दिया अपने मारने वालों के लिए। उसकी पीठ के ऊपर उन्होंने इस कदर कोड़े मारे, उसका गोश्त नोच लिया, उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी और आखिर को उसके हाथ पांव कीलों से ठोकर उसको सलीब के ऊपर जड़ दिया। इस खुदा को देखो, इसको देखने से ईमान मिलेगा, इसको देखने से ईमान में कायम रहा जाएगा, इसको देखने से ईमान में बढ़ा जाएगा। अगर इसको नहीं देखोगे तो ईमान में कमजोर हो जाओगे, इसको नहीं देखोगे तो ईमान में लागर हो जाओगे। इब्रानियों की कलीसिया, उनको जब ये खत लिखा गया तो 11वां बाब अगर पढ़ें तो वहां पर रसूल ईमान का जिक्र करता है, उन लोगों का जिक्र करता है जिन्होंने ईमान की दौड़ दौड़ी। और इस दौड़ के अंदर रसूल जो है सबसे पहले हाबिल का जिक्र करता है। रसूल ये बताता है कि हाबिल ने ईमान से कुर्बानी गुजरानी। ये दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं, इसमें हमें ईमान से अपनी कुर्बानियों को खुदा के हुजूर में लाना है। नूह ने ईमान से अपने घराने को खुदा का कलाम कबूल करके बचा लिया। अब्राहम ने ईमान से खुदा के कलाम की ताबेदारी की और रास्तबाजी को हासिल किया। इसहाक ने ईमान से उस मसीह मसलूब को ईमान से कबूल कर लिया। जैसे मैं वादे का फर्जंद हूं, मसीह भी वादे का फर्जंद होगा। रसूल जो है ईमान की दौड़ दौड़ने वालों का जिक्र करता है कि किस तरह उन्होंने ये दौड़ दौड़ी। उन्होंने ये दौड़ खुशी के साथ दौड़ी, उन पर कोई बोझ नहीं डाला गया, उन पर कुछ मुसल्लत नहीं किया गया, उनको जबरदस्ती दौड़ने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन वो खुशी से, जिसके लिए रसूल ये कहता है कि मूसा ने मिस्र के खजानों को ठोकर मार दी। इस दौड़ में दौड़ने के लिए उस अजर के ऊपर उसकी निगाह थी जो वो अजर पाने को थे, मसीह की खातिर। ये वो दौड़ जो दौड़ रहे थे, रसूल इब्रानियों की कलीसिया को कहता है कि ये दौड़ वो मसीह की खातिर दौड़ रहे थे। ये यूं ही हवा में मुक्के मारने वाली बात ना थी, बेठिकाना वो दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि मसीह की खातिर। मसीह उनकी नजरों के सामने था, मसीह उनकी आंखों के सामने था, मसीह को वो तक रहे थे, मसीह को वो देख रहे थे। ऐसा नहीं कि खुदा ने कहा चल अब्राहम अपने घर से निकल, और अब्राहम मुंह उठा के चल पड़ा और उसे पता ही कुछ नहीं। अब्राहम को मुकम्मल तौर पर मसीह के ताल्लुक से खुशखबरी सुनाई गई, मूसा को मुकम्मल तौर पर मसीह के ताल्लुक से खुशखबरी सुनाई गई, दाऊद को मुकम्मल तौर पर मसीह के ताल्लुक से खुशखबरी सुनाई गई। वो मुकम्मल तौर पर जानते थे। और इस दौड़ के अंदर वो बहुत से लोगों का जिक्र करता है और आखिर में मसीह का भी जिक्र करता है कि मसीह ने भी यह दौड़ दौड़ी। मसीह ने इस दौड़ का आगाज आसमान से किया और बैतलहम में वो आया, और बैतलहम से वो गतसमनी में, और गतसमनी से वो कलवरी के मुकाम पर, और कलवरी से वो मुआ और मुर्दों में से दफन हुआ और फिर आसमान पर चढ़ गया, जिसके लिए रसूल कहता है कि वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। उसकी ये दौड़ का वो जिक्र करता है कि वो सलीब का दुख उठाकर अपनी दौड़ को कंप्लीट कर कहां जा बैठा? बाप की दाहिनी तरफ। रसूल उनको ये बताता है कि फकत तुम ही जो दुख सह रहे हो, ये तुम अकेले ही दुख नहीं सह रहे। बारहा हम ऐसा सोचते हैं मेरी जिंदगी के अंदर जो दुख है ये बहुत बड़ा है, शायद दूसरों का दुख इसके मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन जब हम दूसरों के दुख सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा दुख बहुत कम है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि मसीह के दुख से बड़ा इस कायनात के अंदर किसी का कोई दुख नहीं। मसीह ने वो तमाम दुख सहे जो हम सहते हैं, ये उनसे बड़ा दुख था। खुदा है मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाप की रफाकत, बाप की वो शराकत जिसके अंदर वो अज़ल से था, उसको वो रफाकत छोड़नी पड़ी मेरे लिए और आपके। उसका ये दुख गतसमनी बाग के अंदर हम देख सकते हैं, उसको लोटपोट होते हुए देख सकते हैं, वहां पर उसको आंसू बहाते हुए देख सकते हैं, उसका पसीना कैसे खून की बूंदें बन बन कर निकल रहा है। उसका गम इस कदर बढ़ चुका। हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत से गम दुख आते हैं, बहुत से लोग दुखों की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी की ऐसी हालत नहीं हुई कि पसीना खून बनकर निकल आए। इस कदर प्रेशर हो कि मसीह ने उस जगह पर अपनी जान ना दी। मसीह को पता था कि उसने कहां अपनी जान कुर्बान करनी है। इस खत के अंदर रसूल उनको ये बताता है कि तुम अकेले ही इस दौड़ के अंदर नहीं हो, क्योंकि इब्रानी मसीहियों के लिए यह खतरा मौजूद था कि वो यहूदियत को छोड़कर मसीह पर ईमान लाए हैं, और यहूदियत में जो चीजें थी उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस थी, और ये जो दुख वो सह रहे थे, कहीं वो ये गुमान करने ना लगे कि ये दुख हमारे ऊपर सजा के तौर पर है, ये दुख हमारे ऊपर जिन मुसीबतों से हम गुजरते हैं खुदा इनसे ना खुश है।
خدا ان سے ناخوش نہیں بلکہ خدا ان سے خوش۔ پترس اپنے خط کے اندر بتاتا ہے جو ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں خوشی کریں۔ تو عبرانی مسیحیوں کے لیے خطرہ تھا کہ وہ واپس نہ پھر جائیں، واپس نہ چلے جائیں، اس لیے وہ ایمان کی دوڑنے والوں کی ایک فہرست کا ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کا کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت کے اندر ہے، در حقیقت وہ مسیحیت کے اندر تھے، وہ سب مسیح کو تکنے والے لوگ تھے، ان سبوں نے مسیح کو تکا۔ بچپن سے میں اور آپ جب ہم بچے تھے، پہلے ہم ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر ہم چیزوں کو پکڑ کر چلے، پھر ہمیں انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا گیا، اور جب ہم چلنا شروع ہو گئے تو پھر ہم نے دوڑنا بھی شروع کر دیا۔ بچے جو ہے دوڑ والی کھیلیں بہت پسند کرتے ہیں بچپن میں، سکولز میں، کالجز میں دوڑ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں، اور عالمی سطح پر میراتھن ریس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے کہ اس دوڑ کے اندر لوگ دوڑیں اور انعام کو حاصل کریں۔ لیکن ایک مسیحی کے لیے رسول یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایمان کی دوڑ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، جو ہی وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ایمان کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے 2017 میں ہم کوئٹہ گئے تھے 10ویں مہینے میں، وہاں پر ہمیں ایک بھائی ملا جو ایتھلیٹ تھا اور نیشنل لیول پر اس نے دوڑ لگائی اور وہ فرسٹ پوزیشن اس شخص نے حاصل کی، اور میں یہ کہوں گا کہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس بھائی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ سکوں۔ بڑا شوق ہے مجھے پہاڑوں کو دیکھنے کا، شلوار قمیض پہنا تھا اور جو شوز پہنے تھے وہ بھی اس طرح کے نہیں تھے کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص بڑی آرام سے پہاڑوں کے اوپر کودتا ہوا بڑے آرام سے چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا، لیکن مجھے مشکل ہوئی۔ ایک تو میرے کپڑے کمفرٹیبل نہیں تھے، میرے جوتے بھی کمفرٹیبل نہیں تھے، لیکن تو بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ جھاڑیاں تھیں اس پہاڑ کے اوپر، سوکھی جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، لیکن تو بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ پتھر بھی بہت خطرناک تھے وہاں پر، نکیلے پتھر تھے، اگر پاؤں پھسلتا تو ان پتھروں کے اوپر لگنے سے جان بھی جا سکتی تھی، اس قدر وہ خطرناک تھی پہاڑی۔ لیکن میرے دل کے اندر خوشی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اوپر بلند سطح پر جا کر جہاں سے یہ سارا شہر دکھائی دے، اس شہر کے لیے دعا کر، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نبی پہاڑوں پر جا کر اپنے شہروں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے دعا کرتے۔ میرا دل تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دعا کروں، سو میں وہاں پر گیا۔ لیکن جب میں وہاں سے اترا دعا کر کے تو میں نے اس بھائی سے پوچھا، آپ بڑی آسانی سے اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، کیا آپ روز ان پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں؟ کہتا بھائی میری روز کی یہ روٹین ہے، میں ہر روز ان پہاڑوں پر تیزی سے چڑھتا ہوں۔ یہاں پر آپ جتنے بھی پہاڑ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پہاڑ میں نہیں چھوڑتا، میں تمام پہاڑوں کے اوپر ہر روز چڑھ کے دوڑنے کی ایکسرسائز کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے زمین کے اوپر دوڑنا کوئی بات ہی نہیں۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تیزی کے ساتھ مسیحی زندگی بھی اسی طرح سے اوپر چڑھنا ہے۔ اس چڑھائی کے اندر آپ دیکھیں کہ مسیح بھی دوڑا، اور وہ کلوری کی طرف دوڑا، اور صلیب کے اوپر اس نے اپنی جان دے دی۔ اس نے دکھوں کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ مسیح نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، اس ذلت کی پرواہ نہیں کی، اس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، اس کو تانے دیے گئے، اس کے تھپڑ مارے گئے، اس کو کھینچا گیا، اس کو مکے مارے گئے، اس پر لعن طعن کی گئی۔ لکھا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، بنی آدم میں سب سے زیادہ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ یسایہ کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں 52 باب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، لیکن لکھا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ کیوں اس نے صلیب کا دکھ سہا؟ اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ یہ خوشی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی صلیب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج میں اور آپ جو دکھ سہتے ہیں یہ اس خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی جو مسیح نے حاصل کر لی ہے، اس خوشی میں ہمیں قائم رہنے کے لیے ان دکھوں کے اندر سے گزرنا ضرور ہے۔ رسول یہ کہتا ہے کہ اس نے اس خوشی کے لیے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، اس نے اپنی خوشی کا بھی خیال نہ رکھا، اس نے اپنی خوشی کو چھوڑ دیا۔ آسمان کے فرشتے اس کی پرستش کرتے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پرستش کرتا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور انسان بن گیا۔ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب کا دکھ سہا، اس نے اپنی خوشی کی پرواہ نہ کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہی خوشی کی پرواہ ہے، ہمیں کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ پولس رسول کہتا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ مسیح یسوع کی۔ ہر شخص اپنی اپنی خواہشات
کے اندر پھنسا ہوا ہے، اپنی ضروریات کے اندر پھنسا ہوا ہے، اپنے مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اپنے حالات کے اندر پھنسا ہوا ہے، اپنی ذات کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ کوئی جب تجھے 1 کوس بیگار میں لے کر جائے تو 2 کوس چلے جانا۔ 2 کوس جانا تو بڑی دور کی بات، 1 کوس جانا ہی آج تو بڑی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جب یسوع صلیب پر تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے مخالفت کرنے والوں کی اس قدر برائی کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ جب ہمارے حق میں کوئی برائی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنا ذہن چلانا شروع کر دیتے ہیں، اچھا نے میرے نال کیتا ہے، ہن میں کیڑا پلان کرا، مینوں کی کرنا پئے گا، کدے نال ملنا پئے گا، کتھے جانا پئے گا۔ ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ہمیں کرنا پڑے، لیکن مسیح نے کیا کیا؟ برداشت کی۔ ہم برداشت نہیں کرتے۔ یسوع نے کہا تھا کہ تم شریر کا مقابلہ نہ کرنا، اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو برداشت کریں۔ یسوع نے برداشت کی، اور صرف برداشت نہیں کی بلکہ دعا بھی کی۔ اور آج دعا کرنا تو کسی حد تک ہم آسان سمجھتے ہیں، لیکن مہمان نوازی تو بڑے مشکل ہو جاتا ہے۔ یار ہے کتنی آنکھیں اس ٹائم پہ غلط ٹائم پہ 1 کوس بیکار میں جانا بہت مشکل بات ہے، کسی دوسرے کے لیے دکھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے دکھ سہا۔ پولس رسول لوگوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے دکھ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر روز مجھے کلیسیاؤں کی فکر دباتی ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے۔ مسیح بھی دوسروں کے لیے زندہ رہا۔ مجھے اور آپ کو بھی اس زمین کے اوپر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے جو اس زمین کے اوپر ہے ان کے لیے زندہ رہنا ہے۔ رسول یہ کہتا ہے کہ اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، یہ خوشی کیا تھی؟ جس کے لیے مسیح نے اتنا دکھ سہا، جس کے لیے مسیح نے لعن طعن برداشت کی، جس کے لیے مسیح نے اپنی جان کو انڈیل دیا، یہ خوشی میں اور آپ۔ مسیح نے دیکھا مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اس کے کفارہ کی وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے ایمان لے آئیں گے، بچ جائیں گے، گناہ سے چھڑا لیے جائیں گے، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیے جائیں گے، لعنت سے نکال کر برکت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشی جلال کی خوشی تھی، یہ خوشی میرے لیے اور آپ کے لیے تھی۔ میں اور آپ مسیح کی خوشی تھے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، ہم ہلاک نہ ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع کی خوشی ہماری ہلاکت میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کے اندر تھی۔ یہ خوشی اس کی نظروں کے سامنے تھی جس کے لیے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کی۔ آج میری اور آپ کی نظروں کے سامنے کیا ہے جس کے لیے آج ہم قربان کرنے کے لیے کچھ بھی تیار ہوں؟ جب ہماری نظروں کے سامنے مسیح نہیں ہوتا ہم کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے، عبرانی لوگوں کو، عبرانی ایمانداروں کو یہ کہتا ہے کہ مسیح کو دیکھو تو تمہیں قربانی دینا آسان لگے گا، مسیح کو دیکھو تو تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا آسان لگے گا، مسیح کو دیکھو تو دکھوں میں سے گزرنا آسان لگے گا۔ اس دوڑ کو دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک جو یہاں پر موجود ہے، دیکھیں کتنی دنیا اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ آج جیسے یہاں پر تھوڑے سے لوگ ہیں اور بہت سی جگہوں پر ہوں گے لوگ، لیکن تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں، ساری دنیا نہیں۔ لیکن یہ مجھ پر اور آپ پر خداوند کا فضل ہے کہ میں اور آپ آج اس کی حضوری میں بارگاہوں میں بیٹھے ہیں۔ خداوند یسوع نے مجھے اور آپ کو اس دوڑ میں شامل کیا، اور رسول یہ کہتا ہے کہ اس دوڑ کو دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ لیکن اس دوڑ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ اس دوڑ کے اندر دوڑنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بوجھ ہے اور ایک گناہ ہے آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ کوئی بھی دوڑنے والا جو ہے بوجھ اٹھا کر نہیں دوڑتا، وہ بڑے ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے اور ایسے جوتے پہنتا ہے جو بڑے کمفرٹیبل ہوں، جو دوڑنے میں رکاوٹ کا باعث نہ ہو۔ تو رسول یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے، یہ گناہ جس کا عبرانی مسیحیوں کو خطرہ تھا، بے اعتقادی کا گناہ تھا، کہ وہ کم اعتقادی سے بے اعتقاد نہ ہو جائے اور بے اعتقاد ہو کر مسیح سے نہ پھر جائے اور مسیح سے پھر کر وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ بے اعتقادی کا گناہ جس کے لیے وہ ایمان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بے اعتقادی کا گناہ اس کا وہ شکار نہ ہو جائے، اس بے اعتقادی کے گڑھے کے اندر نہ وہ گر جائے۔ صرف بے اعتقادی کا گناہ ہی نہیں بلکہ ناپاکی کا گناہ بھی، ہر طرح کا وہ گناہ رسول کہتا ہے جو آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ کوئی خیال جو بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ کو ایک خیال نے بڑی آسانی سے الجھا دیا۔ سارے انہوں نے دے دیتے تھے، تینوں کنے پوچھنا ہے، تو ہی اپنا کو مرن جین رکھ لے، تیرا بھی تو کوئی بال بچہ نہیں ہے گا۔ 3 حصے رکھ لیے اور ایک حصہ لا کے کہتا ہے کہ لو جی اے وہ رقم سی جڑی اینے دی بھی کی سی، اور بڑا فخر اور گمان کرتے ہیں یار بڑی عقل دی گل میری دماغ سے آئی۔ نہیں جانتے، نہیں پرکھتے اپنے خیالات کو کہ یہ خیال ابلیس کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے۔ جو کچھ دل میں ٹھہرایا تھا
اگر اس کے خلاف خیال آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ شیطان کی طرف سے، لیکن اگر خدا کی طرف سے آتا خیال تو خوشی کا آتا کہ تو بیٹا خوشی نال جا کے دینے نے، فخر نہیں کرنا، عاجزی نال دینے نے تے ایسا ہاتھ نال دینے تے ایسا ہاتھ نو پتہ بھی نہ لگے۔ اگر یہ خیال آتے تو خدا کی طرف سے تھے، لیکن خیال کیا آیا؟ اے بیوقوف ربان، ساری دولت انہوں نے دے دینی ہے، تینوں کنے پوچھنا ہے؟ کل نو جے او پھر گئے، جے انہوں اپنی لہدہ مشن کر لی تھے، اپنی لہدہ پارٹی کر لی، پھر تم کی کریں گا؟ اپنا مرن جین رکھنا چاہیے ہر بندے نو۔ یہ کم اعتقادی کی باتیں ہیں، یہ کم اعتقادی کے خیال ہیں۔ داؤد کہتا ہے جب میرے ماں اور باپ مجھے چھوڑ دیں گے تو خدا مجھے سنبھالے گا۔ یشوع سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ عبرانیوں کے خط 13ویں باب کے اندر 5ویں آیت میں رسول یہ بتاتا ہے کہ اس نے خود کہا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن خدا مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ ایک خیال نہیں گمراہ کر دیا، ایک خیال سے ہلاکت کے اندر چلا گیا، گناہ کے اندر۔ کوئی بھی خیال، کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں مسیح کی پہچان کے خلاف کھڑی ہو، اس روز جب صبح ہم اٹھتے ہیں بڑے ایمان کے اندر بھرے ہوتے ہیں، اور جب ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس دوران ہمیں کچھ خیال آنا شروع ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں چرچ کے سامنے باجی بشرا، ان کے پاس مجھے جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بلایا، انہوں نے رات کو ایک دن کال کی، پریشان تھیں۔ خیر میرا فون بند تھا، تو اگلے روز وہ آئیں، راشد کو مل کر وہ بہت روئیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی سے کہیے گا کہ مجھ سے ملاقات کرے، میں ملنا چاہتی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ خیر میرے لیے مشکل تھا، لیکن تو بھی میں نے کسی طرح سے مینج کر کے ان کے لیے وقت نکالا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا وہ تمام حالات جن میں سے وہ گزری، وہ ایمان سے بھری ہوئی، کلام سے بھری ہوئی، خدا کی حضوری ان کے گھر کے اندر۔ جو ہی میں داخل ہوا تو خدا کی حضوری نے گہرے طور سے مجھے گھیرا، لیکن جب میں گھر سے چلا تو میں نے کہا خدا مجھے تو پتا نہیں ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے۔ جا گھر سے نکلتے ہوئے بھی، ان کے دروازہ کے سامنے بھی، اور بیٹھتے ہوئے بھی میں خدا سے یہی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن جب آ کر باجی نے سارا اپنا معاملہ بتایا، میں دعا کر رہی تھی، اور دعا کے اندر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آنا شروع ہوا کہ خدا نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی، خدا کو تیرے اوپر رحم نہیں آیا، خدا نے تیرے اوپر ترس نہیں کھایا۔ اور جو ہی وہ بتاتی ہے کہ میں ان خیالوں کے اندر گئی اور ان خیالوں کے ساتھ وقت گزارا، تو ایک دم میں خوف زدہ ہو گئی، اور خوف کے مارے میں عبادت سے نکل کھڑی ہوئی، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور میں نے جھک کر کہا کہ خدا مجھے معاف کر دے، میں دعا نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے تعلق سے ان کو پراپر جو تعلیم تھی بائبل کی، وہ ساری تعلیم بتائی کہ ایک خیال آپ کے پاس جب آیا اور آپ نے اس کو چیک نہیں کیا، آپ دعا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ ماں ہیں، آپ کی بیٹی جو تو آئی ہے، یہ سچائی ہے۔ ابلیس جو ہے کلام کی سچائیوں کو لے کر ہی تو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع کو آ کر کیا کہتا ہے؟ تیری بابت لکھا ہے، کیا نہیں لکھا تھا؟ لکھا تھا، یہ سچ تھا، سچ کو ہی تو اس نے استعمال کیا تھا، لیکن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، گرانے کے لیے۔ اس بہن کو بھی اس خیال کا سامنا کرنا پڑا کہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی، خدا نے معجزہ کیوں نہیں کیا، خدا نے کیوں نہیں بچایا؟ خدا کو بچانا چاہیے تھا۔ جو ہی اس نے اس خیال کے ساتھ وقت گزارا تو خوف زدہ ہو گئی، خوف کا شکار ہو گئی، اور عبادت کے اندر اس کا دل نہ لگے۔ 3 دن وہ بے چین رہی، 3 دن وہ روتی رہی، نہ گیت گائے نہ عبادت کی۔ لیکن جب ان تمام باتوں کے تعلق سے میں نے بہن کو تعلیم دی، اور کلام سے اس کو سنبھالا، کلام سے اس کی حوصلہ افزائی کی، کلام سے اس کو مضبوط کیا اور دعا کی، اور اسی روز سے بہن آج تک پھر سے مسیح میں شادمان ہے۔ آمین۔ لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے کہ کوئی خیال، کوئی گناہ آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ ہم ایمان میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایمان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خیال آتا ہے اینے تیرے نال چنگا نہیں کیتا، ہون تو اینو دس کے تو کی شے نے۔ ہم اپنا ذہن چلانا شروع کر دیتے ہیں، تیرے بھراواں نے تیرے نال اچھا نہیں کیتا، تیرے پیو نے اچھا نہیں کیتا، نے تینوں حصہ نہیں برابر دا دیتا، 4 حصے کر کے انہاں زیادتی کیتی ہے، 3 ہونے چاہیے، 3 بھراواں سی، پیو نے حصہ رکھ کے تے وڈے بھرا نوں سارا حصہ دے دیتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر کوئی نالش کر کے تیرا کرتا بھی لینا چاہے تو اس کو چوگا بھی دے دے۔ ہم ایک گناہ جس کے اندر اکثر ایماندار گر جاتے ہیں، وہ خود ترسی کا گناہ ہے۔ جی میرے نال اچھا نہیں ہون ڈیا، میرے نال زیادتی ہون ڈی، میرے نال ناانصافی ہون ڈی۔ خود ترسی ایک گناہ ہے، اپنے اوپر ترس کھانا، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ یہ گناہ بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے، اور وہ ایمان کی دوڑ جس میں ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پنجابی جو کہتے ہیں کچے تے لت کے کتے ٹر جانے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نشان کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف تو ہلاکت کی راہیں ہیں، اس کے انجام تو ہلاکت ہے۔ رسول کہتا ہے کہ اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے،
जो दौड़ने वाले होते हैं ना, वो बड़ा नज्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं, वो अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं। ऐ नहीं कि 24 घंटे खाई जान ते ऐ फिट जान। फिटन वाले बंदे नहीं दौड़ सकते, वो बड़ा नपातुला खाना खाते हैं, वो बड़े मुनासिब कपड़े पहनते हैं दौड़ में दौड़ने के लिए। हमें अपनी जरूरत की हर एक चीज चाहिए खुदावन से। हमें जो खुराक चाहिए, हमें जितनी हमारी जरूरत है उतनी ही चाहिए, लालच से नहीं। हमें कपड़े चाहिए, ये हमारी जरूरत है, लेकिन दूसरे वहां ले नहीं। मैं कैसा लग रहा, जरूरत की चीजें खुदा हमें मुहैया करेगा। बनी इस्राएल कौम मसीह खुदा पर ईमान ना लाने की आजमाइश के अंदर गिरी थी बार बार। ईमान की दौड़, वो तो दौड़ रहे थे, लेकिन उसके अंदर वो गिर गए और हलाक हुए। आप देखें उनकी जरूरियात के लिए क्या सब कुछ खुदा ने मुहैया नहीं किया। रोटी चाहिए थी, रोटी दी, पानी चाहिए था, पानी दिया। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुदा खुद उनके आगे होकर चलता था। वादे की सरजमीन पर जाना था, उस पर कब्जा करने के लिए खुदा खुद उनके साथ था। हमें सब कुछ खुदा देगा, लेकिन क्या है कि मुझे और आपको अपनी जरूरत के लिए जितना हमें दरकार है उतना ही लेना है। जो चीज हमारी है हमें उतनी ही लेनी है। हमें ईमान की दौड़ में रुक नहीं जाना, जिसके लिए पौलुस जो है गलतियों के खत के अंदर गलतियों की कलीसिया को कहता है कि तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे। 5वें बाब की 7वीं आयत के अंदर तुम्हें किसने इस दौड़ के अंदर रोक दिया? वो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, लेकिन वो शरीयत की बातों को फोकस करके, अमाल को फोकस करके फजल से दूर निकल गए और ईमान की दौड़ के अंदर रुक गए। ऐसा होता है, इब्लीस चाहता है कि हम इस दौड़ के अंदर रुक जाएं, और जैसे बने इस्राएल कौम बियाबान में हलाक हुए, हम भी इस जमीनी सफर में हलाक हो जाए। वो चाहता है कि रोक ले, वो खींचता है कि हम रुक जाएं। रसूल जो है गलतियों की कलीसिया को कहता है, तुम अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने मसीह सलीब पर दिखाया गया था, तुम तो फजल के तहत चल रहे थे, तुम तो ईमान से चल रहे थे। जब कोई शख्स फजल को छोड़कर शरीयत के ऊपर चला जाता है, जब कोई अपने कामों, अपनी रास्तबाजी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है, अपने अच्छे कामों के ऊपर, अपनी दुआओं के ऊपर, अपने रोजों के ऊपर, अपने हदियों के ऊपर, अपने कलाम पढ़ने के ऊपर तकिया करना शुरू कर देता है, तो वो ईमान से हट जाता है और उसकी दौड़ रुक जाती है। और यही कुछ इब्लीस चाहता है कि हम इस दौड़ के अंदर रुक जाएं। यही खतरा कलीसियों की कलीसिया को भी था कि कोई शख्स तुम्हें खाकसारी की इबादत और फरिश्तों की इबादत पसंद करके उस दौड़ के इनाम से महरूम ना कर दे। वो भी दौड़ रहे थे, और खतरा क्या था कि ये खाकसारी की इबादत के अंदर, अपनी रियाजत के अंदर न चले जाएं। तो जब भी कोई शख्स ईमान और फजल को छोड़कर अमाल और शरीयत की तरफ चला जाता है, वो अपनी दौड़ को रोक लेता है, उसकी मसीही जिंदगी रुक जाती है, वो मसीही जिंदगी के अंदर आगे नहीं जा पाता, एक जमूद आ जाता है। और फिर ऐसा होता है कि कहते हैं यार पता नहीं की हो गया, हम टक्करे मारते फिरते हैं, पता नहीं यार मैं चंगा भला चल रहा। ऐसा गौर करने की बात है कि हम कहाँ, यूहन्ना की मार्फत खुदा मुकाशवा में कहता है गौर कर तो कहाँ से गिरा है, हम कहाँ पर रुके, हमें गौर करने की जरूरत है। हम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे। रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। वो निशान को देखता है, वो मसीह को देखता है, और वो कहता है जो चीजें पीछे रह गई उनको नहीं देखता। अगर उनको देखेगा तो लूत की बीवी का हाल पीछे देखा था ना, क्या हुआ, नमक का सतून बन गई और वहीं पर रुक गई। वो दौड़ जो वो दौड़ रही थी उसमें वो रुक कर हलाक हो गई। लेकिन रसूल कहता है कि पीछे जो चीजें रह गई उनको छोड़कर मैं आगे की चीजों की तरफ जा रहा हूं, मैं मसीह को देख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब चीजों को कूड़ा समझ लिया है इस जमीन के ऊपर मसीह की खातिर। हमें अपनी जात को छोड़ना पड़े, अपनी अना को छोड़ना पड़े, सब कुछ मसीह की खातिर छोड़ दीजिए। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखना शुरू कीजिए। रसूल ये करंथस की कलीसिया को कहता है क्या दौड़ में दौड़ने वाले सभी इनाम पाते हैं? नहीं, यहाँ तो दौड़ में दौड़ने वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम मिलता है, लेकिन इस दौड़ में दौड़ने वाले जितने दौड़ते हैं वो सभी इनाम पाते हैं जो अपनी दौड़ को खत्म करते हैं। रसूल कहता है मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया, जितने खत्म करेंगे वो सभी इनाम पाएंगे। लेकिन इस दौड़ के अंदर दौड़ते हुए हमें बड़े मोहतात होने की जरूरत है, उस गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है। हर ख्याल को छोड़ दें, अपनी जात को भी छोड़ दें और ईमान के बानी को देखना शुरू कर दें। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जहां कहीं हम अपनी जिंदगियों में रुक गए वहां से फिर से आगाज करें, और अगर दौड़ रहे हैं तो और दिलेरी कीजिए, बेदिल ना हो, हिम्मत ना हारें, मसीह हमारे साथ दौड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। रसूल कहता है कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी। पादरी साहब से गुजारिश करूंगा दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें।